بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس منفی جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو کا ہر وہ فقرہ جس کے آخر میں تا رہا تھا تی رہے تھے تے رہے تھے آ جائے، یا رہا تھا رہی تھے رہے تھے آ جائے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانہ ماضی کے اندر مقرر مدت یا مقرر وقت سے جاری ہونا پایا جائے۔ پھر اس کی دو مزید اقسام ہوتی ہیں، یہ بھی اہم نقطہ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک کم زمانے ماضی کے اندر شروع ہوا، جاری رہا اور ابھی ختم نہیں ہوا، اس کا تعلق بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ غور کیجئے، 3 بجے سے بارش ہوتی رہی تھی، کہ ایک کام 3 بجے شروع ہوا اور تا حال جاری ہے، کب ختم ہوگا کب ختم نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا۔ تو جس وقت ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ کام کا نقطہ آغاز کیا ہے، کام کب شروع ہوا، جب ایسی بات معلوم ہو اور ختم ہونے کا معلوم نہ ہو تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ کے اندر یہ آدمی غور کرتا ہے کہ یہ جملہ کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کب کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہاں پر اول مدت معلوم ہوتی ہے کہ کام کب شروع ہوا تھا۔ تو جب ہمیں اول مدت معلوم ہو جائے کہ کام کب شروع ہوا تھا اور آخری مدت معلوم نہ ہو تو وہاں پر سینس کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ کام کا آغاز، بارش کا آغاز 3 بجے سے ہوا اور تا حال جاری ہے، اور کب ختم ہوگا کب ختم نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر جملہ ایسا ہے جو کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہاں پر ہمیں کل مدت معلوم ہوتی ہے، اور جب ہمیں کل مدت معلوم ہو جائے کہ ایک کام کا دورانیہ کتنا رہا ہے تو وہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس جملے کے اوپر غور کیجئے کہ 3 گھنٹوں سے بارش ہوتی رہی تھی۔ اب یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے جو کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ کتنے گھنٹوں سے بارش ہوتی رہی تھی، تو جواب یہ آتا ہے کہ 3 گھنٹوں سے بارش ہوتی رہی تھی۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ کام کا کل دورانیہ 3 گھنٹے کی، بارش شروع ہوئی پھر جاری رہی پھر ختم ہو گئی۔ تو ایسا کام جو زمانہ ماضی کے اندر شروع ہوا، کچھ وقت تک جاری رہا اور پھر ختم ہو گیا، تو اس ٹینس کا تعلق بھی، اس فقرے کا تعلق بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہوتا ہے جب ہمیں ڈیوریشن آف ٹائم معلوم ہو رہا ہو، وقت کا دورانیہ معلوم ہو رہا ہو کہ ایک کام ماضی میں شروع ہوا تھا پھر جاری رہا کچھ عرصہ اس کے بعد ختم ہو گیا، تو وہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ سینس یا فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ مقررہ وقت کے لیے سینس آتا ہے اور مقررہ مدت کے لیے فار کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یا سینس یا فار کے استعمال کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جملے سے معلوم ہو رہا ہو وقت کا نام تو وہاں پر سینس استعمال ہوتا ہے، اور جملے سے معلوم ہو رہا وقت کی مقدار یا تعداد تو وہاں پر فار استعمال ہوتا ہے۔ یہ تمام تر وقت کے نام ہوتے ہیں، صبح ہے، شام ہے، 10 بجے، 1959 ہے، اتوار ہے، بچپن ہے، پیدائش ہے، کل ہے، اپریل، یہ سارے وقت کے نام ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ سینس استعمال ہوگا۔ اور یہ وقت کی تعداد ہے، سیکنڈ ہے، منٹ ہے، 3 گھنٹے ہیں، 4 دن ہیں، 15 سال ہیں، کئی سال ہیں، 6 ہفتے ہیں، 7 مہینے ہیں، تو یہ وقت کی مقدار اور تعداد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھانے والے نے سینس اور فار کے استعمال کے لیے ایک بات یہ بھی سمجھائی ہے کہ اردو کے وہ الفاظ کہ جن کی جمع استعمال ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ غور کیجئے، سیکنڈ ہے، سینکڑوں جمع استعمال ہوتی ہے، منٹ ہے، منٹوں جمع استعمال ہوتی ہے، گھنٹے گھنٹوں جمع استعمال ہوتی ہے، دن ہے، دنوں جمع استعمال ہوتی ہے، اسی طرح سال اس کی جمع سالوں آتی ہے، ہفتہ اس کی جمع ہفتوں آتی ہے، مہینے اس کی جمع مہینوں آتی ہے۔ تو اردو کے ایسے الفاظ کہ جن کی جمع استعمال ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے، لیکن اردو کے ایسے الفاظ کہ جن کی جمع مستعمل نہیں ہے تو ان کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ تو شام میں نہیں آتا، صبح وغیرہ نہیں آتا، دوپہر اس کی جمع نہیں آتی، بجے استعمال ہوتا ہے، 60 وغیرہ اس کی جمع نہیں آتی، اتواروں وغیرہ جمع نہیں آتی، بچپن وغیرہ اس کی جمع استعمال نہیں ہوتی، اسی طرح پیدائش بھی واحد استعمال ہوتا ہے، کل اس کی جمع کلوں وغیرہ نہیں آتی، اپریل اس کی جمع اپریلوں وغیرہ نہیں آتی۔ تو وہ الفاظ اردو کے جن کی جمع مستعمل نہیں ہے تو ان کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ تو آج ہم منفی بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں فاعل آ جائے گا، پھر ہیڈ آ جائے گا، اس کے بعد ناٹ آ جائے گا، پھر بین ہوگا۔ گویا کہ اس ٹینس کے اندر ہیلپنگ ورب ہیڈ بین استعمال ہوگا، اور ہیڈ بین کے درمیان نفی بنانے کے لیے ہم نے ناٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو امدادی فعل کے بعد فعل کے پہلی فارم کے ساتھ ING کا اضافہ ہو جائے گا، اس کے بعد اگر فقرے میں مفعول ہو تو مفعول آ جائے گا، اس کے بعد سینس یا فار میں سے ایک کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد وقت
آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس کلیہ ہوگا، پہلے فائل آئے گا، اس کے بعد ہیڈ آئے گا، پھر ناٹ آئے گا، پھر بین آ جائے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا، اس کے بعد فقرے میں مفعول ہو تو اس کو ذکر کر دیا جائے گا، پھر سینس یا فارمیسی کا استعمال ہے، پھر مقررہ وقت کا استعمال ہو جائے گا۔ تو ان جملوں کے اوپر ہم کو غور کرتے ہیں۔ وہ ایک ہفتہ سے نہیں پڑھتا رہا تھا، یا وہ ایک ہفتہ سے پڑھ نہیں رہا تھا، تو رہا تھا رہے تھے آ گیا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر مقررہ مدت کا بھی استعمال ہو رہا ہے کہ ہمیں ڈیوریشن آف ٹائم معلوم ہو رہا ہے کہ کام کا دورانیہ ایک ہفتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ وہ فاعل ہے اور پڑھنا اس کے اندر فعل ہے اور اس جملے میں مفعول نہیں ہے، تو وہ کے لیے ہی آ گیا ہے، اور اس کے جتنے بھی پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں، فاعل ہیں، ای شیٹ واحد فاعل غائب آئی ہوئی دے یو جمع فاعل، تمام کے ساتھ ہیڈ بین آئے گا۔ تو چونکہ نفی کا فقرہ ہے، نہیں سے معلوم ہوا نفی کا فقرہ ہے، تو ہیڈ بین کے درمیان ہم نے ناٹ کو استعمال کرنا ہے۔ پھر پڑھنا فعل ریڈ، اس کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو جائے گا، ایک ہفتہ، یہ مقررہ مدت ہے، ڈیوریشن آف ٹائم ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک ہفتے کی بات ہو رہی ہے، ایک ہفتہ ہو، 2 ہفتے ہوں، 5 ہفتے ہوں، تو وہاں پر فار کو استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہفتہ فار اے ویک۔ نجمہ کئی سالوں سے نہیں گا رہی تھی، آخر میں رہا تھا رہے تھے آ جائے اور اس کے اندر مقررہ مدت کا استعمال ہو رہا ہو تو فقرہ ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا، اور چونکہ یہ نفی کا فقرہ ہے تو ہیڈ بین کے درمیان ہم نے ناٹ کو استعمال کرنا ہے۔ نجمہ فاعل ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آ گیا، ہیڈ بین اس کے درمیان ناٹ آ گیا۔ گانا یہ سنگ، اس کی پہلی فارم کے ساتھ این جی کا اضافہ ہو گیا، کئی سالوں سے، یہ مقررہ مدت ہے، تو جب مقررہ مدت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ جس وقت جملے کو دیکھ کر کے ہمیں یہ بات معلوم ہو، وقت کا دورانیہ ڈیوریشن آف ٹائم ہمیں معلوم ہو رہا ہو، تو وہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جملے کو دیکھ کر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ کام کا آغاز کب ہوا، خاص نقطہ میں معلوم ہو جائے کہ کام فلاں وقت سے شروع ہوا تھا اور تا حال جاری ہے، تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کام کا دورانیہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کئی سال، تو اس کے لیے ہم نے فار کو استعمال کیا۔ 3 بجے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آخر میں رہا تھا رہے تھے آ جائے اور مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا اظہار، اور یہاں پر مقررہ وقت کا اظہار ہو رہا ہے، تو فقرہ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا۔ تو 3 بجے سے جملے کو دیکھ کر کے ہمیں معلوم ہوا کہ کام کا آغاز 3 بجے سے ہوا ہے، پوائنٹ آف ٹائم جس وقت ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت سے کام شروع ہوا تھا اور جاری رہا، ابھی تک ختم نہیں ہوا، تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ تو 3 o'clock کے ساتھ 3 o'clock کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ بارش بے جان چیز ہے، اس کے لیے ایٹ استعمال ہوگا، پھر ہیڈ بین کے درمیان ناٹ آ جائے گا چونکہ نفی کا فقرہ ہے، اس کے بعد بارش ہونا رینگ، اس کے ساتھ پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آ جائے گی، ریننگ، سینس 3 o'clock۔ تو ہمیں کام کا نقطہ آغاز معلوم ہو گیا کہ کام کا نقطہ آغاز 3 بجے سے شروع ہوا تھا اور تا حال جاری ہے، تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ طالب علم 3 گھنٹوں سے گھر کا کام نہیں کر رہا تھا، تو 3 گھنٹے یہ مقررہ مدت ہے، اس کے لیے فار کا استعمال ہوگا کہ زمانہ ماضی کے اندر ایک کام شروع ہوا، پھر کچھ عرصہ تک جاری رہا، اس کے بعد ختم ہو گیا، تو اس کا تعلق پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ہے، اور یہ کتنوں کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کتنے گھنٹوں سے طالب علم نہیں پڑھتا رہا تھا، 3 گھنٹوں سے نہیں پڑھتا رہا تھا، تو ہمیں کام کی کل مدت معلوم ہو گئی۔ تو جب کام کی کل مدت ڈیوریشن آف ٹائم معلوم ہو جائے تو وہاں پر فار کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک کام شروع ہوا، پھر جاری رہا اور پھر اس کے بعد ختم ہو گیا۔ تو ڈیوریشن آف ٹائم ہمیں معلوم ہو گیا جس کو شمار کیا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے 3 گھنٹے، تو وہاں پر اس کے لیے ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ فائل ہے، ہیڈ بین کے درمیان ناٹ آ گیا، ہیڈ بین اس کے اندر امدادی فعل ہے، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم لکھنا، اس کے ساتھ آئی این جی آ گئی، رائٹ، تو رائٹ کے ساتھ جس وقت ہم نے آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے تو ای کو ختم کر دیا، اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا۔ دی ہوم ورک یہ مفعول ہے، گھر کا کام، فار 3 hours 3 گھنٹوں سے، طالب علم 3 گھنٹوں سے گھر کا کام نہیں کر رہا تھا، نہیں لکھ رہا تھا، نہیں لکھتا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ ہیڈ ناٹ بین رائٹنگ دی ہوم ورک فار 3 hours۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس سوالی جملوں کو بنانے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔